کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے جو ہے وہ بلند کیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب کوئی مکان بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، اس کا نقشہ بناتے ہیں، اس بلڈنگ کے چھت ڈالنے کے لیے پہلے پلر کھڑے کرتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں تاکہ جو چھت جس کے نیچے ہم رہیں وہ چھت نہ گر پائے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان پیدا کیا ہے، ایک آسمان نہیں بلکہ یہ تو ایک آسمان ہے، اس کے اوپر اتنا ہی ایک اور آسمان ہے، اس کے اور یہ جو اس زمین سے اس آسمان کا وقفہ نظر آ رہا ہے، اتنا ہی وقفہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے، پھر دوسرے سے تیسرے کا ہے، تیسرے سے چوتھے کا ہے، چوتھے سے پانچویں کا ہے، پانچویں سے چھٹے کا ہے، اور چھٹے سے ساتویں کا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 7 زمینیں پیدا کی ہیں، ان 7 زمینوں کے اوپر بھی وقفہ اسی طریقے سے ہے جیسے آسمان اور زمین کا وقفہ نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جو ہے وہ کرشمے قرآن کے اندر بیان فرما کر فرماتا ہے کہ انسان اس پر تم غور کرو کہ تمہارے رب نے، ہم اگر ایک مکان بنائیں تو اس کی چھت کے لیے پہلے ہمیں پلر کھڑے کرنے پڑتے ہیں، پھر دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں مختلف انداز سے تاکہ چھت سکون پا سکے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انسان کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے اوپر اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ آسمان کسی ستون کے اوپر کھڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے اس آسمان کو ہمارے اوپر کھڑا کیا ہے۔ پھر اسی آسمان کے اندر ہم سورج بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم چاند بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم ستارے بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم بادل بھی دیکھتے ہیں، اس کے ہم گرجنے والی بجلیاں بھی دیکھتے ہیں، اسی آسمان کے اندر جو وہ آندیاں اور طوفان بھی ہم دیکھتے ہیں، اسی آسمان سے خدا رحمت بھی برساتا ہے، اسی برسنے والی بارش اور رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رزق کے ساما پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار متعدد مقامات پر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات چلایا ہوا ہے، کبھی اس پر غور کر کے اس رب کا شکر ادا کر لیا کرو، کبھی غور کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیا کرو۔ اور فرمایا کہ یہ جتنا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، انسان کے لیے آسان کر دی ہیں، انسان کو اس کے اوپر اللہ نے قدرت دی ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے اشرف المخلوقات بنا دیا، تمام مخلوقات میں اشرف بنایا۔ ہاں پھر بسا اوقات انسان ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی زیادہ دولت مل جائے، کسی کو کوئی اقتدار مل جائے، کسی کو کوئی اختیار مل جائے، کوئی ایسے ہوتے ہیں جو سرکشی کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عاجزی کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اور چہرے کے اوپر ہر وقت خوف خدا طاری رہتا ہے، اور کچھ ایسے بھی سخت دل ہوتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی وہ زمین پر گناہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ تو پھر بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسانوں کو ڈیل دیتا ہے کہ شاید سمجھ جائیں، شاید غور کر لیں، شاید غور و فکر کر دیں۔ لیکن پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، ہم جب انسان پر انعام کرتے ہیں، اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کے اندر شکر آئے، عاجزی آئے، انکساری آئے، اللہ فرماتا ہے اعرض، وہ اپنے رب سے منہ پھیر لیتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، روح گردانی کر جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو وَكَانَ يَئُوسًا، تو پھر مایوس ہو کے پھر کہتا ہے دعا کرو اللہ ساڈے تے رحم کرے، اللہ ساڈے تے رحم کرے۔ لیکن وہ اپنی سرکشی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ بسا اوقات اتنا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ جس کا ازالہ دوبارہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 5 قسم کی قسمیں کھائی ہیں سورہ مرسلات کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کہ 5 قسم کی ہوائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ مرسلات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ مثلا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، فرمایا کہ ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ زمین پر چلنے والی، آپ مجھے بتائیں کہ یار اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا آکسیجن بند ہو جائے تو ہم مصنوعی آکسیجن کے لیے کتنے ہاتھ اور پاؤں مارتے ہیں،
کئی لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جن کو دمے کی بیماری ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ آکسیجن کا سلنڈر ہمیشہ ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے ایک لمحے کے لیے بھی۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہم ایک لمحے میں کتنا سانس لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر سانس میں فریش ہوا بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا ہے؟ ہر سانس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر یہ جو میں نے انسان کو آکسیجن دے رکھا ہے، یہ کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک لمحے میں ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں؟ ہر سانس میں ہم ہوا کو اندر کی ہوا کو باہر اور باہر کی ہوا کو اندر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ خدا کی طرف سے قدرتی آکسیجن ہے۔ اور اگر کسی بندے کو ہاسپٹل میں آکسیجن لگانا پڑے، یا کسی بندے کو جس کو جو ہے وہ سانس کی بیماری ہو، تو آپ مجھے بتائیں خالی مصنوعی آکسیجن لینے کے لیے اسے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے؟ لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انسان میں ایک ایک سانس میں تمہیں تازہ ہوا دیتا ہوں، تازہ آکسیجن دیتا ہوں۔ اللہ نے کبھی جو ہے وہ، لیکن خداوند قدوس اس اپنی قدرت کے کرشمے کو بیان کر رہا ہے تاکہ انسان کے اندر عاجزی آئے، اس کے ایمان میں پختگی پیدا ہو، وہ اللہ کی عبادت کے اندر اور خوف خدا اور خشیت الہی کے اندر اور جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے ہوا رکتی نہیں، اگر رک جائے تو ہماری سانسیں رک جائیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ پوری 1.5 ارب 2 ارب سے زائد جو انسانیت بس رہی ہے، اسی طریقے سے لا تعداد جو جانور موجود ہیں، لا تعداد فرشتے موجود ہیں، حور و غلما موجود ہیں، چرند اور پرند موجود ہیں، حتیٰ کہ زمین پر چلنے والا جو کیڑا ہے وہ بھی خدا سے آکسیجن ملتا ہے تو چلتا ہے، وہ بھی آکسیجن پہ چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ انسان کبھی غور تو کر کہ تیرے رب نے تم پر کیا کیا کرم کیے ہوئے ہیں، کیا کیا فضل کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، فرمایا کہ پھر ان ہواؤں کی قسم جو بہت تیز چلتی ہیں۔ اچھا، پہلی وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہے۔ اس ہوا کے بارے میں، یہ وہ ہوا ہے جس کے ذریعے ہمیں سانس دی جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس ہوا کے بارے میں وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، اس ہوا کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ ہوا ہے کہ جو خدا کی طرف سے رحمت کی ہوا ہے، یہ انسانیت کو زندگی بخشتی ہے، اللہ کی مخلوق کو زندگی بخشتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر لمحے خدا کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا ان ہواؤں کی قسم جو بہت تیز چلتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بہت تیز چلتی ہیں، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا،